آج کے دور میں ملا کی نوکری کو سمجھنا بڑا آسان ہے. فاتحہ دیا, کھٹ سے گن کے 200 روپے دے دیجئے, نوکری مکمل ہو گئی. نماز جنازہ پڑھایا, پٹ سے 500 روپے گن کر دے دیجئے. نکاح پڑھایا, 1000 2000 5000 کھٹ سے گن کر دے دیجئے. بھائی گھر والا پیسے تھوڑی لیتا ہے. میں اگر اپنے بچوں کو کھلاتا ہوں تو اپنے بچوں سے پیسے لیتا ہوں. اگر کوئی اولاد اپنے ماں باپ کو کھلاتی ہے, ان سے پیسے وصول کرتی ہے. اگر میرے بچے میرے گھر میں رہتے ہیں, میں ان سے کرایہ لیتا ہوں. یہ ملا ہماری کھلی آنکھوں میں کس طرح دھول جھونکنا چاہتا ہے. اپنے آپ کو دین کا خادم کہتا ہے اور نکاح پڑھاتا ہے تو اس وقت تک رسید دینے کو تیار نہیں جب تک 5000 روپے اسے اجرت نہ ملے نکاح پڑھانے کی. یہ عجیب آنکھ میں دھول ڈالنا چاہتا ہے. نماز پڑھاتا ہے, فوراً اسے 10 12 15 ہزار روپے اجرت چاہیے. بھائی جب تو نے اجرت لے لی تو خادم کاہے کا؟ تب تو ہاسپٹلوں کے ڈاکٹر بھی ہمارے خادم ہیں جو ہم سے آپریشن کرنے کے پیسے لے رہے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ بھائی آپ کرانے والے کے یہاں بھی جاتے ہیں, اس سے جو سامان لیتے ہیں کھٹ سے اسے پیسہ گن کر دیتے ہیں. کیا وہ بھی آپ کا خادم ہے؟ بولیے نا جی زور سے, خادم ہے نہیں ہے؟ آپ بیمار ہوئے ڈاکٹر کے یہاں جاتے ہیں, کھٹ سے اس نے دوائی دی, آپ پیسے دیتے ہیں, وہ خادم ہے؟ تو اگر ملا بھی نکاح پڑھاتا ہے پیسے لیتا ہے, دین کا خادم ہے. نماز پڑھاتا ہے پیسے لیتا ہے, دین کا خادم ہے. مدرسہ پڑھاتا ہے پیسے لیتا ہے, دین کا خادم ہے. جنازہ پڑھاتا ہے پیسے لیتا ہے, دین کا خادم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. العلماء ورثۃ الانبیاء. صدق اللہ العظیم. عوام میں نے دیکھا ہے کہ کچھ ایسے جاہل لوگ ہوتے ہیں کہ جب وہ کسی بھی عام مسلمان کے سر پہ ٹوپی یا داڑھی دیکھ لیتے تو اس کو جو ہے ملا کہہ کر کے پکارتے ہیں. پر جو علم والے ہیں, جو علماء کی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ جب کسی کو جو ہے ہم ملا کہتے ہیں تو یہ کتنی بڑی سعادت مندی کی بات ہے. جیسے آپ ہمارے ہندوستان میں دیکھ لیجئے, دو بزرگ بڑے مشہور ہے کہ ان کا جب کہیں کہاں پر بھی نام آئے گا کسی بھی ان کے کام کے حوالے سے تو ان کے نام کے آگے ملا ہی لکھا ہوتا ہے. جیسے ملا جیون, ملا علی کاری, ان بزرگوں کو ملا کہا جاتا ہے. تو عالم دین یعنی علم والوں کو پتا ہوتا ہے کہ ملا جب کسی کو کہتے تو یعنی اسے کتنا بڑا رتبہ ہے. اب آپ موصوف, آپ خود اپنے آپ کو مفتی لکھ رہے ہیں, آپ خود عالم دین ہوں گے, اور آپ جو ہے دوسرے علماء کو یا دوسرے لوگوں کو جو ہے ملا ملا کہہ کر کے باتیں کر رہے ہیں, اور آپ بتا رہے کہ فاتحہ پڑھائے تو پیسہ لیتا ہے, اور نکاح پڑھائے تو پیسہ لے لیتا ہے, جنازہ پڑھائے تو پیسہ لے لیتا ہے کر کے. آپ تو وہی کام کر رہے ہیں جو مرزا پلمبر کے چیلے چپاٹے کرتے ہیں کہ لوگوں کو علماء سے بدظن کر دیتے ہیں. ارے میں کہتا ہوں کہ اگر ہم جب فاتحہ خوانی کرتے تو طرح طرح کے پکوان بنا کر کے رکھتے ہیں. ہم کو تو خود نہ الحمدللہ کی ہاں بولنے آتی, نہ عالمین کا آئین آتا ہے. تو جب ہم کسی عالم دین کو بلاتے, وہ اپنا وقت نکال کے آ کر کے جو ہے فاتحہ دلاتا ہے, کچھ قرآن مقدس کی تلاوت کرتا ہے, دعا کرتا ہے ہمارے لیے, تو ہم اتنا پیسہ جو پکوان میں خرچ کر رہے ہیں اس عالم دین کو کیوں نہیں کچھ پیسہ دے سکتے؟ یہ تو اللہ اور رسول کو راضی کرنے والا کام ہے. اور میں نے آج تک نہ کہیں دیکھا ہے, نہ میں نے سنا ہے کہ کسی نے جو ہے کسی کی نماز جنازہ پڑھایا اور اس سے پیسے کا مطالبہ کیا. اور رہی بات نکاح پڑھانے پہ پیسہ لینے کی کہ بولے پیسے نہیں دو گے تو سرٹیفکیٹ نہیں دے گا. آپ مفتی ہے نا, یہ دیکھیں فتاوی سعیدیہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. اس میں پیج نمبر 168 ہے, سوال نمبر 68 ہے. اس میں پوچھتے ہیں کیا فرماتے علماء دین و مفتیان شرعی متین مسئلہ ذیل میں کہ کیا نکاح پڑھانے کی اجرت لینا جائز ہے؟ اگر جائز ہے تو اس کی کیا اجرت ہونی چاہیے؟ اب سنیے, الجواب بعون الملک الوہاب. سن لینا, الجواب بعون ملک الوہاب, نکاح پڑھانے کی اجرت لینا جائز و درست ہے. فتاوی رضویہ میں ہے نکاح پڑھانے کی اجرت لینا جائز ہے, جلد 11 صفحہ نمبر 256. اب کتنا لے سکتے ہیں؟ تو یہ فتاوی عالمگیر کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ اور دینار سونے کے سکوں کو کہتے ہیں جو پہلے زمانے میں رائج تھا. اس زمانے میں اس کا وزن تقریباً 4.5 ماشے یعنی 4.665 ملی گرام ہے. لہٰذا دور حاضر میں نکاح پڑھانے والا اتنا گرام سونے کی قیمت تک اجرت لے تو اس میں کوئی حرج نہیں, البتہ یہ لازم نہیں کہ اتنا ہی لے اور دینے والا اس سے کم نہ دے. واللہ تعالی عالم. کل ہی میں نے دیکھا کہ سونے کا بھاؤ ممبئی میں جو ہے 66,000 ہے. 1 گرام کا 6,600 ہوا. اب 4 گرام کے حساب سے آپ نکال لیجئے, 6 into 4 کر لیجئے آپ. پر ہوتا کیا ہے,
آپ کو تو الٹا عوام کو سمجھانا چاہیے کہ آپ لوگ جو ہے شادی میں اتنے خرچ کرتے، پیسے پہ اتنا جو ہے، کھانے پہ پیسہ، سٹیج کے ڈیکوریشن پہ پیسہ، پھر اس میں آج کل تو سوشل میڈیا پہ آپ ایکٹیو ہے تو آپ خود بھی دیکھتے ہوں گے کہ لوگ ہجڑے بلا کر کے نچا رہے ہیں، ابھی پیسے لٹاتے اس کے اندر، اور وہ ہجڑے گندا کپڑا پہن کر کے ڈانس کرتے اور لوگ پیسے لٹاتے۔ اب تو وہ بھی گئے، اب تو میں نے دیکھا کہ کہیں کہیں پہ گجرات سائڈ میں لڑکے بھی جو ہے ایسے اسپیشلی اویلیبل ہے کہ ان کو بلائے تو وہ شادی میں آ کر کے ناچیں گے، اس میں گانا بجائیں گے، میں کیا کروں مجھے بڈھا مل گیا، پھر کسی بڈھی کو جا کے چھیڑیں گے، وہ بڈھی اترائے گی۔ تو آپ کو تو لوگوں کو سمجھانا چاہیے کہ میرے بھائی اتنا پیسہ تم لوگ خرافاتوں میں خرچ کرتے ہو، تو ایک عالم دین جو نکاح پڑھانے آئے، تمہاری نسل کی بنیاد ڈالنے کا وقت ہے، تو اس عالم دین کو دے کر کے اللہ رسول کو راضی کر لو۔ پر آپ وہ نہیں کہہ کر کے جو ہے لوگوں کو، عوام کو جو ہے ولما سے بدظن کر رہے ہیں، یہ کیسی بات آپ کر رہے ہیں؟ آپ مفتی ہے نا، اگر آپ کو کسی نے فتویٰ پوچھا کہ بھئی فلاں زید نے جو ہے نکاح پڑھانے کے لیے اجرت طلب کی تو کیا جواب ہے؟ تو مفتی کا تو کام ہی نا کہ وہ شریعت کا اس کو جو ہے جواب دے، نہ کہ اپنی طبیعت کا دے۔ آپ تو لگتا ہے اپنی طبیعت سے بولنے لگیں گے کہ وہ تو آنکھ میں دھول جھونک رہا ہے، وہ تو خدمت گزار کیسا ہوا، وہ کیسا مفتی ہوا۔ ایسا کام ہرگز نہ کیجئے۔ اور میں آپ کو جو ہے ایک نصیحت کروں آپ کا بھائی ہونے کے ناطے، آپ آج کل منبر رسول سے بڑا پھسلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، طریقے کی آپ کی باتیں پھیلتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ آپ جو ہے غور کیجئے، توبہ کیجئے، اور اپنی زبان کو جو ہے بالکل فی الفور لگام دینے کی کوشش کیجئے۔